السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، میں مولانا محمد مناظر مظاہری دینی مسائل آفیشیل چینل کے ساتھ اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات اور سجدہ سہو کا طریقہ تفصیل کے ساتھ۔ چونکہ نماز درست اور صحیح ہونے کے لیے ان باتوں کا علم ہونا اور جانکاری ہونا بے حد ضروری ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان باتوں کے علم نہ ہونے کی بنا پر ہمیں یہ فیصلہ لینے اور سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ نماز ہوئی یا نہیں، کون سی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، کون سی چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اور کون سی چیز چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، شرائط اور واجبات کتنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرائض کو جانتے ہیں کہ نماز کے اندر اور باہر ملا کر کل 13 فرائض ہیں، جنہیں شرائط اور ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا، کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کا سطر چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور قدموں کے سوا تمام بدن حتیٰ کہ بال بھی سطر میں داخل ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ یہ 7 شرائط ایسے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان 7 کا بیک وقت پورا ہونا یعنی تمام کا پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹا تو نماز نہیں ہوئی، آپ نماز میں داخل نہیں ہوئی، یعنی آپ کی انٹری ہی نماز میں نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 6 اندر کے فرائض ہیں جنہیں ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا ہے۔ اگر کسی نے بغیر تکبیر کہے یوں ہی ہاتھ باندھ لی تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ نمبر 2 قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ بغیر عذر کے اگر کسی نے فرض نماز میں قیام کو ترک کیا یعنی کھڑا ہونے کو چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 قرأت کرنا یعنی 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت کا پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اگر ان 6 ارکان جو اندر کے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے یعنی اس میں ذرا بھی مسنگ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب آئیے نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کیا کیا، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کا حکم جانیں کہ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، نماز سجدہ سہو کرنے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے یہ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آئیے ہم واجبات نماز کو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ واجبات نماز 14 ہیں۔ نمبر 1 فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا، یعنی اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو تو پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 2 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3 سنت، نفل وغیرہ نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 قرأت، رکوع اور سجدہ وغیرہ میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے نمازوں کا ادا کرنا۔ نمبر 6 قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا قومہ کہلاتا ہے۔ نمبر 7 جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، یہ جلسہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8 تعدیل ارکان، یعنی نماز کے ہر رکن کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے کے چکر میں لوگ اس واجب کو اتنی کثرت سے چھوڑتے ہیں کہ نماز ان کی ہوتی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ذمے سے فرض ثابت ہو گئی، نماز ہو گئی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس واجب کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 9 قعدہ اولیٰ میں تحیات کی مقدار بیٹھنا۔ قعدہ اولیٰ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا قعدہ ہے وہ قعدہ اولیٰ کہلاتا ہے۔ نمبر 10 دونوں قعدوں میں تحیات پڑھنا۔ نمبر 11 امام کو نماز مغرب، عشاء، فجر، تراویح، رمضان شریف کی وتروں میں اور عیدین کی نماز میں یعنی عید الفطر میں اور نماز عید الاضحیٰ یعنی عید اور بقرعید کی نماز، ان تمام نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔
نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، نمبر 13 نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور پھر قنوت پڑھنا، یہ سب واجب ہیں۔ یعنی اگر کسی نے بغیر تکبیر کہے دعائیں قنوت پڑھ لی تو واجب چھوٹ گیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 14 عید اور بقرعید کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا بھی واجب ہے۔ اگر 6 زائد تکبیروں میں سے کوئی تکبیر چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، بغیر سجدہ سہو کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آئیے آخر میں سجدہ سہو کا طریقہ جانتے ہیں کہ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں تحیات پڑھنے کے بعد صرف ایک طرف یعنی دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، اس کو ایمرجنسی سلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 سجدے کرنا ہے باقاعدہ، جس طریقے سے نمازوں کے سجدے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیٹھے ہی بیٹھے دوبارہ تحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ تو ناظرین و سامعین کرام، اس ویڈیو میں آج صرف اتنا ہی۔ اب آئندہ اگلی ویڈیو میں اگلے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فی الوقت فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔